ایک چاند تھا سرے آسمان اول بے فرشتہ سالار سے ایپیسوڈ 31۔ منیہا وہاں سے جا چکی تھی مگر جلال بے بس سا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ منیہا کو کیسے منائے۔ روٹنا منانا تو اس کے بس سے باہر کا کام تھا، نہ اس کا کوئی تجربہ تھا، بس عجیب سی صورتحال تھی۔ فراز بستر پر ٹانگیں پھیلائے سو رہا تھا۔ او گاڈ، میں بہت بڑا ڈفر ہوں۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا، پھر شدید جان لیوا جدوجہد کے بعد وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ منیہا نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ شکل سے ہی بیزار اور غصے میں لگتی تھی۔ یقیناً یہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 15 منٹ مسلسل اسے گھورتے رہنے کے بعد اور سوچ بچار کر کے وہ اس فیصلے پر پہنچا تھا۔ فراز نے کھینچ کر اسے ٹانگ ماری تو اسے کچھ ہوش آیا تھا۔ تم بہت تیز ہو یار۔ جلال کو اس کی مختلف باتیں یاد آئیں تو وہ اقرار کیے بنا نہ رہ سکا۔ منیہا، لاشعوری طور پر اس نے پکارا تھا مگر منیہا نے صرف اسے گردن موڑ کر دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ اتنا غرور ہے کہ ایک سوری نہیں کہہ سکتا یہ شخص، بلکہ یقیناً یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں معافی مانگوں اس سے۔ جائے نماز طے کرتی وہ بستر پر آ گئی۔ پہلے سوچا صوفے پر سو جائے۔ میں کیوں بے آرام ہوں، صبح سے تھکی ہوئی ہوں، ریلیکس ہو کر بیڈ پہ ہی سوؤں گی۔ اس کے اندر کی باغی عورت نے سر اٹھایا۔ وہ بستر پر آنے سے پہلے بتی بجھا کر آئی تھی، جان بوجھ کر۔ فراز کو جلال کی طرف کیا تاکہ وہ رات کو 4-6 دفعہ ٹانگیں مار کر جلال کے ہوش ٹھکانے پر لائے مگر وہ سوتے میں بھی اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ فراز نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ وہ جلال کے رویے پر کڑتی سو گئی۔ اگلے 2-3 دن بھی بس بھاگتے دوڑتے گزر گئے۔ وہ بیچاری صبح صبح فراز کو جگا کر اماں کی طرف چھوڑتی اور کالج چلی جاتی۔ وہاں سے آ کر 3 بجے فراز کو لے کر گھر آتی، فریش ہو کر رات کا کھانا بنا کر رکھ دیتی۔ شام میں کچھ دیر فراز کو وقت ضرور دینا ہوتا تھا۔ اس کے بعد انکل گھر آ جاتے تو وہ ان کے ساتھ بزی ہو جاتا۔ بلال بھائی 2 دن میں واپس جانے والے تھے۔ جلال کی بہن نے کل رات کو آنا تھا۔ بلال بھائی انہی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ آنٹی گھر کی صفائی کرا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ جلال اور بلال سے ملنے کے آنے والے رشتہ داروں کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ رات کو کچن صاف کر کے وہ کالج کا کام لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایسے میں اسے سوچنے کا بالکل وقت نہیں ملتا تھا۔ ہاں، جلال اس کی غیر موجودگی میں نہ جانے کیا کرتا تھا، مگر اس کے سامنے زیادہ تر کچھ نہ کچھ پڑتا رہتا۔ اس کی مطالعہ کی عادت منیہا کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بنی تھی۔ پھر وہ فراز کے ساتھ لگا رہتا۔ جتنی دیر منیہا کچن میں گزارتی، فراز جلال کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور وہ اس پر بھی حیران تھی، ورنہ اس کے گھر میں موجودگی کے وقت وہ زیادہ تر منیہا کے ساتھ ہی رہتا تھا یا اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ جلال ٹی وی لگا کر بیٹھا رہتا یا پھر بلال بھائی اور انکل آتے تو وہ چاروں خواہ بحث و مباحثے کرتے رہتے۔ گھر میں فراز کے کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا گیا تھا، بجائے سدھرنے کے وہ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا۔ انکل روز رات کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی کھلونا، گاڑی اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے۔ منیہا نے منع بھی کیا تھا مگر وہ ہنس کر ٹال دیتے۔ سب سے حیرت انگیز بات تب ہوئی جب پرسوں رات کو وہ نماز پڑھنے لگی تھی۔ فراز بلا وجہ رو رہا تھا اور جلال اسے چپ کرانے میں لگا ہوا تھا۔ فراز، تم میرے ساتھ آ جاؤ، ماما پاپا کو نماز پڑھنے دو۔ کریم انکل ان کے کمرے کا دروازہ بجاتے وہیں آ گئے تھے جہاں وہ زور و شور سے رو رہا تھا۔ میں تو نہیں، منیہا نماز پڑھ رہی ہے۔ جلال کا حال برا ہو رہا تھا کیونکہ وہ عام بچوں کی طرح بہلنے کے بجائے پورے دھیان اور توجہ سے رو رہا تھا۔ وہ جب ایک بات پہ اڑ جاتا تھا تو پھر بھولنے کا نام نہیں لیتا تھا اور بلال سب سے زیادہ اس کی عادت محسوس کرتے تھے۔ تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیا تم نے پھر نماز چھوڑ دی؟ پاپا حیران ہوئے۔ جلال گھڑبڑا گیا۔ نہیں، پڑھ لوں گا تو ابھی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بلکہ ایسا کرو فراز، چلو تم بھی وضو کر کے آؤ، ماما پاپا کے ساتھ نماز پڑھو۔ انہوں نے جلال کی ویل چیئر واش روم کی طرف جانب موڑی اور خود فراز کو گود میں اٹھایا۔ منیہا، جو ابھی ابھی مکمل نماز پکڑ کے اٹھی تھی، حیران رہ گئی تو یہ نمازی بھی ہو گیا ہے۔ وہ صرف سوچ رہی تھی، بولی کچھ نہیں۔ جلال وضو کرنے چلا گیا تھا اور فراز کی گود میں آ کر غیر مشروط طور پر رونا بند کر چکا تھا۔ انکل چند منٹ کھڑے رہ کر چلے گئے۔ جلال اب اس میز کے قریب آ کر ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا تھا مگر اس کے کپڑے خاصے گیلے تھے، شاید اسے وضو کرنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اب منیہا کے سامنے بھی نمازیں پڑھ رہا تھا۔ جلال کو منیہا کے سامنے نماز ادا کرنے میں خاصی جھجک محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے نہ وہ بس دوپہر کی نماز ہی پڑھ رہا تھا۔ باقی اوقات میں وہ گھر ہوتی تو جلال نماز نہ پڑھتا۔ ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والے کو یہ بات بھی نماز سے روکے رکھتی تھی کہ اگر اب مجھے نماز پڑھتا دیکھیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے۔
اسے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی مگر اس کی تھی، جو اب اس سے بات کرنے کی روادار بھی نہیں تھی۔ جلال خود سے ترسی کا شکار تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ شاید اس کی معذوری کی وجہ سے منیہا زیادہ بیزار ہو رہی ہے۔ وہ اسے کوئی کام بھی نہ کہتا تھا، جو وہ کر دیتی، ورنہ جلال چپ رہتا۔ پاپا یا بلال بھائی بھی موجود ہی رہتے تھے، مگر اب منیہا اسے وضو کرا دیتی تھی، صبح جگا بھی دیتی تھی، کھانا پانی بھی لا کر دے دیتی، مگر جو اسے کرنا چاہیے تھا اس طرف وہ نہیں آتی تھی۔ جلال اس وقت کا منتظر تھا جب وہ اسے منا پاتا، جس کا فی الوقت کوئی چانس نظر نہ آتا تھا۔ وہ یادوں میں اتنی ڈوبی تھی کہ سامنے ابلتی چائے بھی پتیلے سے باہر آ گئی، تب اسے ہوش آیا۔ اف، اس کا ہاتھ بھی جل گیا تھا۔ پھونکے مارتی وہ فوراً پانی کے نل کے قریب پہنچی۔ حد ہے، میں بھی پاگل ہو رہی ہوں۔ اس نے خود کو ملامت کیا۔ اف منیہا، نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے۔ تھوڑی دیر جلے ہوئے ہاتھ کو تشویش سے دیکھنے کے بعد اسے خیال آیا تو ہاتھ کو بھول کر کمرے کی جانب بھاگی۔ پتہ نہیں جلال نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ یہی سوچتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دروازے پہ رکنے پہ مجبور ہو گئی۔ جلال ویل چیئر پر ہی بیٹھا تھا، فراز دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیے، کوہنیاں اس کے رانوں پہ ٹکائے، اس کی گود پہ جھکا ہوا، اس کے چہرے پر نظریں جمائے کچھ بول رہا تھا، جبکہ جلال پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے کمال بے تکلفی سے کوئی راز و نیاز کر رہے تھے۔ منیہا کو یہ دروازے میں جمع دیکھ کر چونکا۔ ماما، باپ سے ہاتھ چھڑوا کر ماں کا نعرہ لگاتا آگے بڑھا تو منیہا کو ہوش آیا۔ جلال کے چہرے پر حشاش بشاش سی مسکراہٹ کی جگہ اداس سی مسکان تھی۔ جی، منیہا نے اسے بغور دیکھا۔ وہ بہت خوش تھا، بہت مگن سا۔ اسے کچھ بے آرامی سے محسوس ہوئی۔ ماما، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، میں منہ بنا کر اب وہ سرگشت اسے سنانے لگا تھا۔ اچھا، میں کچن میں تھی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ماما، بابا کہتے ہیں میں ببل بھی لوں گا۔ وہ باپ کا کیا گیا کوئی حالیہ وعدہ ماں کو بتا رہا تھا۔ اچھا، منیہا آگے بڑھائی۔ ماما، میری بمبل بھی بڑی ہے نا؟ وہ شاید تصدیق کرانا چاہ رہا تھا۔ منیہا وضو کرنے کی نیت سے واش روم جانا چاہتی تھی، مگر فراز نے اس کی قمیض کا پلو پکڑ لیا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ منیہا اس کی بات سنے بغیر چلی جاتی؟ فراز کی بمبل بھی دودھ پیتی ہے، بڑی ہو رہی ہے، جلال نے مصنوعی متاثر لہجے میں کہا۔ منیہا نے اسے سپاٹ انداز میں بس ایک نظر دیکھا، پھر فراز کو دیکھا جو اب دفاعی پوزیشن میں ماں کا ہاتھ پکڑ کر کوئی نیا سوچا چھوڑنے کی تیاری میں تھا۔ ماما، میری بمبل بھی بڑی ہے نا؟ وہ ایسے بولا جیسے چاہتا ہو کہ منیہا اس کی بات کی تصدیق کر دے۔ پتہ نہیں، وہ اسے ٹالتی جناب جلال کی جانب بڑھی، جبکہ فراز کو یہ جواب زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری بھرا تاثر ابھرا تھا۔ میں بھی مسلح پڑھوں گا۔ منیہا جلال کو وضو کرا رہی تھی جب وہ بھی واش روم میں چلا گیا۔ یقیناً توجہ نہ ملنے پر اس نے دوسرا کام شروع کرنے کا سوچا تھا۔ بابا ساتھ پڑھوں گا۔ وہ اب خوش ہو کر جلال کو دیکھ کر بولا تھا جیسے بابا کو بہت بڑی سعادت حاصل ہونے والی ہو۔ جلال بھی جواباً ہنسا تو وہ خوش ہو گیا۔ تو منیہا بی بی، 2-4 روز میں فراز اس کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اب اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جلال اور فراز کی اتنی شدید بے تکلفی اور فراز کا باپ کے ساتھ خصوصی اپنائیت بھرا انداز برداشت کرنا اس کے لیے کبھی بھی آسان نہیں تھا۔ آج تو حد ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ جانتی نہ تھی کہ وہ تو پہلے روز سے ہی باپ کے ساتھ ایسا ہی ہے، اور یہ کہ ابھی آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ بے تکلفی بھرے سین دیکھنے کو ملیں گے۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ بس چند ہی دنوں میں یہ بچہ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گیا ہے۔ منیہا نے غیر دانستہ طور پر فراز کو اگنور لسٹ پر رکھا اور جلال کو وضو کراتی رہی۔ دماغ مسلسل چل رہا تھا اور اسے بھی ہلکان کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے امید تھی کہ اگر وہ جلال سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گی تو فراز بھی نہیں کرے گا، مگر یہاں تو اپنا ریکارڈ توڑ کر دوستیاں بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جلال کی نظر اس کے سرخ نیلے ہوتے ہاتھ پر پڑی تو وہ چونکی تو منیہا بھی تھی جب جلال نے اپنے ہاتھ دھوتے دھوتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ خیالوں کی دنیا سے نکل کر اس نے جلال کو بے یقین کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر؟ مگر وہ تشویش سے اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ منیہا نے دیکھا اس کا ہاتھ اب سفیدی بھرا نیلا ہو رہا تھا، مگر ابھی اس کی مت اتنی خراب تھی کہ اسے بالکل خیال نہیں رہا تھا۔ جلال اب اسے کچھ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم اپنا کام کرو یکدم۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر کچھ ناگواری سے کہا۔ یہ بھی احساس نہ ہوا کہ اس کا لہجہ خاصا گستاخ تھا۔ اس سے پہلے کہ جلال اس بے رخی پر احتجاج کرتا، فراز نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔
تم نہیں بولتے، آپ بولتے ہیں۔ وہ ماں کو ناصحانہ انداز میں دیکھتے بولا تو منیہا بس مشکل خود پر ضبط کر سکی۔ اسی کے اسباق اسی کو پڑھائے جا رہے تھے۔ جلال اس صورتحال میں اب سنجیدہ تھا۔ وہ وضو کر چکا تھا، اس نے پاؤں دھونے تھے، مگر اس نے اپنے پیر ہلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ منیہا چند پل اس کے پاؤں ہلانے کا انتظار کرتی رہی، پھر نیچے جھکی، بنا کچھ کہے اس کے پاؤں دھوئے اور اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ ابھی تلقین شاہ اور فراز کو بھی وضو کرانا تھا، جو خود ہی بڑا بن کر پوری شرٹ گیلی کر چکا تھا۔ وہ واپس آئی تو فراز فخریہ اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا ہے؟ وہ سر سے پیر تک گیلا ہو چکا تھا۔ ماما میں منہ دھو لیا خود، آخر میں اس نے اس کارنامے کا کریڈٹ لینا ضروری خیال کیا تھا۔ یہ سارے کپڑے گیلے کر کے منہ دھوتے ہیں، چلیں آئیں پہلے کپڑے تبدیل کریں، آپ کو معلوم ہو۔ نہیں ماما، میں بابا ساتھ مسلح پڑھنا ہے۔ وہ اس کے سائڈ سے نکل کر بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر منیہا نے اس کے فرار ہونے کے اسباب کو مسدود کیا اور اسے اٹھا لیا۔ وہ مچل رہا تھا۔ منیہا کو اس پر جی بھر کر غصہ آیا، مگر دبا گئی۔ اسے کپڑے تبدیل کرائے، وضو کرایا اور جائے نماز پر کھڑا کر گئی۔ پھر خود وضو کر کے آئی تو جلال نماز پڑھ چکا تھا۔ منیہا، مجھے مارکیٹ تک جانا ہے، نمرہ اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی ہے، کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ شام کو بلال بھائی اس کے پاس آئے تو فراز کو گود میں لے بیٹھی تھی۔ یہ ان دونوں کا آپس میں باتیں کرنے کا وقت ہوتا تھا۔ جی بھائی، مگر مجھے شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں، میں کبھی اتنا بازار نہیں گئی، اس نے ادب سے کہا۔ ارے بھائی، لڑکیوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ سامنے بیٹھ گئے تھے، ساتھ ہی فراز کو اپنی طرف بلایا جو نو لفٹ کا سائن دے رہا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے رش والی جگہوں پر جانا اچھا نہیں لگتا۔ ادھر آئے فراز، انکل کے پاس آؤ نا۔ انہوں نے اسے اپنی جانب بلایا، مگر وہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ جاؤ فراز، انکل کی بات سنو۔ منیہا نے اسے گود سے اتارا تو شدید مجبوری کی حالت میں بلال کی جانب گیا تھا، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر فرض پورا کر کے واپس آ گیا۔ بھائی میرے دوست تو بن ہی نہیں رہے آپ۔ بلال بھائی اس کی جانب متوجہ تھے، جبکہ وہ بالکل نہیں تھا۔ اس کا دھیان زبردستی منیہا کی گود میں فٹ ہونے پر تھا۔ بس ایسا ہی ہے، آپ جلال کو لے جائیں یا آنٹی کو۔ منیہا نے انہیں آئیڈیا دیا۔ ہاں یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے۔ فراز، آپ چلو گے میرے ساتھ؟ وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئے، جس نے جواب دینا ضروری خیال نہیں کیا۔ فراز، انکل کی بات سنو۔ منیہا کو ایسے ہی اسے ٹوکنا پڑتا تھا۔ میں نہیں جاتا، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا تو وہ بے بسی سے مسکرا دی۔ بلال بھائی کندھے اچکاتے اب ان کے کمرے کی جانب جا رہے تھے۔ 10 منٹ بعد وہ جلال کی ویل چیئر دھکیلتے باہر آئے تو فراز کی نظر بھی پڑ گئی تھی۔ میرے بابا کو نہیں لے کر جائیں۔ ایک دم اسے خیال آیا جیسے اس کے باپ کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ وہ چیخا تھا۔ منیہا کو بھی متوجہ ہونا پڑا۔ بلال بھائی کا کہکہا خاصا بلند تھا۔ نہیں بھائی، تمہارے بابا کو لے کر جا رہا ہوں میں۔ انہوں نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جلال کو بٹھایا تو فراز اس اچانک افطار پر پریشان ہو گیا۔ ماما، میرے بابا، اس نے اڑی رنگت کے ساتھ منیہا کو ہونے والے مبینہ حادثے کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ فراز، وہ باہر جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ وہ خشمگین نظروں سے اس کی بے قراریاں دیکھ رہ گئی۔ نہیں، میرے بابا ہیں، مگر وہ اس کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ بلال بھائی نے ویل چیئر پیچھے طے کر کے رکھی اور اسے دیکھ کر آنکھ دبائی جو شوق اور غصے کی کیفیت میں انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر جلال نے کچھ کہا تھا، آ جاؤ ادھر آپ۔ منیہا نے اسے واپس بلایا، مگر وہ انکاری تھا، انسنا کر گیا۔ اچھا چلو آ جاؤ آپ بھی۔ جلال نے بھی اسے اشارہ کیا تھا۔ وہ بھاگ کر گاڑی تک پہنچا۔ ماما میں جاؤں؟ پھر اسے بیٹھنے سے پہلے خیال آیا کہ اس کی کوئی ماں بھی تھی جس کی اجازت لینا مناسب تھا۔ جائے، وہ حیران سی بیٹھی تھی، اتنا ہی کہہ سکی۔ انکل بھائی اور جلال بھائی اور وہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، مگر ان کے سوتیلے جیسا رویہ فراز کا، اور اس میں نہ جانے کیا ہیرے نظر آ گئے ہیں۔ منیہا کی نگاہوں کے سامنے جلال کی ٹانگوں پہ کوہنیاں جمائے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا فراز کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ یہ فراز آپ کی ہیلپ کرنے گیا تھا یا اپنی شاپنگ کرنے گیا تھا؟ ان کی چیزوں سے زیادہ فراز کی چیزیں خریدی گئی تھیں۔ بس جو فراز کو پسند آتا رہا ہم لیتے رہے، جواب بلال بھائی نے دیا تھا۔ خواہ میں اتنی چیزیں کیوں دلا دی؟ اب اس نے اسکول سٹارٹ کرنا ہے، ان کھلونوں کا کیا کرنا ہے اس نے؟ وہ ایک عدد بڑی سی پیلی کار بھی لایا تھا جس پر اب وہ بیٹھا ہوا تھا۔ چلو بھائی، واپس آ کر کھیل لیا کرے گا۔
کریم انکل نے پوتے کی طرف داری کی۔ ارے یہ کیا ہے؟ وہ لوگ خاصی دیر بعد واپس آئے تھے، کھانا بھی کھائے تھے، اب شاپنگ دیکھی جا رہی تھی، اسی لیے سب وہیں بیٹھے تھے جب ایک چھوٹے چھوٹے سرخ ہیلز والے سینڈلز کی جوڑی پر منیہا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بلال بھائی نے دیکھا اور کہکا لگایا، یہ فراز نے ضد کر کے لیے ہیں۔ انہوں نے ننھی ننھی سرخ ہیلز منیہا کے ہاتھ سے لے لیں، جو اب تک بے یقین سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بچیوں والے سینڈلز پر فراز نے کیا کرنے تھے؟ یہ کیا کرنے ہیں؟ اس نے فراز کو خوشگوار حیرت سے دیکھا، جو پوری طرح گاڑی میں مگن تھا۔ یہ دیکھیں، یہ پہن کر اسکول جائے گا۔ بلال بھائی نے آگے بڑھ کر ایک سینڈل اس کے ننھے سے پاؤں میں پہنا دیا تھا، جو بالکل فٹ تھا، سائز بھی پورا لیا ہے۔ آنٹی نے بے ساختہ ستائشی انداز میں کہا، ہاں تو پہن کر چیک کر کے لائے ہیں۔ شاپ پہ سارے ورکرز اکٹھے کر لیے آپ کے پوتے نے کہ میں ایڑی والا سینڈل ہی لوں گا۔ بلال وہاں ہونے والے تماشے کو یاد کر کے ہنسے۔ ایک دو نے تو اس کی تصویریں بھی بنا لی تھی جب وہ سرخ جوتے پہن کر چیک کر رہے تھے۔ حد ہے ویسے۔ منیہا کے چہرے پہ لطف لینے والے تاثرات تھے۔ فراز یہ لڑکیوں کے ہیں، وہ کچھ نہیں بولا۔ تو یہ پہن لے گا۔ بلال نے لقمہ دیا تو وہ ناگواری سے برا منا کر بولا، آواز خاصی بلند تھی، یہ میں ماما کے لیے ہے، وہ جتا رہا تھا، اور منیہا حیرت اور انبساط بھرا کہکا نہ روک سکی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ جلال نے بغور اس کے چہرے پہ موجود رنگوں کو دیکھا۔ کتنے خوبصورت تاثرات تھے، وہ محویت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا یہ آپ میرے لیے لائے ہو؟ وہ چھوٹے سے سینڈلز اس نے ہوا میں لہرا کر فراز سے پوچھا، جو اب فخریہ معصوم مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ حد ہے تو بتاتے نا، وہاں تو نہیں بتایا آپ نے۔ بلال کو مایوسی ہوئی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ سرخ جوتے لینے کا کہتا ہے۔ منیہا نے جوتوں کو خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی جو کلفت تھی وہ دور ہو گئی۔ اسے سرخ رنگ پسند ہوں گے۔ کریم انکل نے محبت سے فراز کو دیکھا، خیر اب تو ضائع ہو گئے جوتے، بتاتا تو بڑے سائز کے لے لیتے۔ بلال کو مگر افسوس ہوا تھا۔ چلو بھائی سنبھال کر رکھ دو، اگلی دفعہ کام آ جائیں گے۔ انکل نے سکون سے تبصرہ کیا۔ وہاں موجود حاضرین اگلی دفعہ کا مطلب نہ سمجھ سکے، مگر ان کی اگلی بات نے سب کو سمجھا دیا تھا۔ بھائی میری تو ایک ہی بیٹی تھی جو سالوں سے باہر بیاہ کر چلی گئی۔ بلال جمال ویسے ہی بچوں کو یہاں نہیں لاتے، آپ جلال ہی ہے۔ میں تو دعا کر رہا ہوں اب ہمارے گھر بیٹی ہو۔ انکل دراز ہو گئے تھے۔ منیہا نے کچھ خنک پن سے منہ پر اٹھایا۔ اب یہ بدقسمتی تھی کہ اس کی نظر جلال پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے تو میں دعا کرتا تھا کہ پہلی بیٹی ہو اس کی، مگر پھر فراز کے بعد تو یہ میرا دل جان سب کچھ ہے۔ انہوں نے فراز کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ جلال کو ان کے سب بچوں میں سے ان کی زیادہ محبت ملی تھی، اور فراز تو اس معاملے میں باپ سے بھی زیادہ خوش قسمت واقع ہوا تھا۔ منیہا نے گھبرا کر نگاہیں فراز پر جمائی۔ بلال بھائی نے ہنسنا فرض خیال کیا، پھر تو سنبھال کر رکھو، تب تک بھی یقیناً اس بات کو لے کر بہت بحث ہوئی ہوگی۔ مگر منیہا چائے لانے کا کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ انکل بھی کچھ زیادہ ہی کھلے ڈلے مزاج کے مالک تھے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوگا وہ۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اتنی عرصے بعد کچھ ایسی بات سننا اس کے لیے خاصا عجیب تجربہ تھا، اوپر سے انکل اور بلال بھائی کے سامنے۔